ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 13۔ جب سے گھر آئے تھے تب سے حارث فاطمہ کو ناراض ناراض لگا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں اور نہ ہی وہ اسے منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب اتنے میں حارث کا فون بجا۔ حارث واش روم میں تھا۔ اس کا فون اٹھانے کا ارادہ تو نہیں تھا پر سائلنٹ کرنے کے ارادے سے اٹھا لیا، لیکن اسکرین پر جب عارف انکل کا نام دیکھا تو اٹھا لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کے ابو آگے سے روتے ہوئے بولنے لگے، لیکن جیسے جیسے وہ بول رہے تھے فاطمہ کا رنگ اڑ رہا تھا۔ اتنے میں حارث واش روم سے نکلا۔ اس نے ایک نظر فاطمہ پر ڈالے بغیر اپنا فون اٹھانا چاہا، کیونکہ وہ واش روم میں فون بجنے کی آواز سن چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل نہ پا کر اس نے فاطمہ کو دیکھا، لیکن اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ فون کٹ ہو چکا تھا۔ فاطمہ کس کا فون؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہوش کھو چکی تھی۔ حارث اس کے گرنے سے پہلے اسے پکڑ چکا تھا۔ اس نے پریشانی سے فاطمہ کو بیڈ پر لٹایا اور سندس کو آوازیں لگائیں۔ ساتھ ہی فوراً دوسرے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور فاطمہ کے پاس آیا۔ جب تک سندس اور تہمینہ بھی آ چکے تھے، حارث پریشانی سے فاطمہ پر پانی چھڑکنے لگا۔ سندس بھی پریشانی سے فاطمہ کے ہاتھ مسلنے لگی۔ امی، آپ ابھی بھی مسکرا رہی ہیں؟ ایسی کیا دشمنی ہے آخر آپ کی بھابھی سے؟ تہمینہ پر نظر پڑی تو سندس غصے سے بولی۔ حارث نے بھی اپنی ماں کو دیکھا، وہ ہنس رہی تھی۔ تم لوگ پاگل ہو جو ایسے پریشان ہو رہے ہو؟ ارے یہ خوشخبری کی نشانی ہے پاگل۔ تہمینہ خوشی سے آگے بڑھی اور حارث کو فاطمہ کے پاس سے ہٹایا اور فاطمہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ تہمینہ کا پہلا محبت برا لمس تھا، اور وہ بھی فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے آنے والے پوتا پوتی کے خیال سے۔ حارث اور سندس پریشانی سے تہمینہ کو دیکھنے لگے۔ وہ تہمینہ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے۔ ارے مجھے گھورنا بند کرو اور ڈاکٹر کو بلا۔ تہمینہ کے چہرے پر اب بھی خوشی برقرار تھی۔ اب حارث کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی، پر اسے وہ نہیں لگ رہا تھا جو تہمینہ کو لگ رہا تھا۔ حارث دوبارہ پانی چھڑک کے اسے اٹھانے لگا جب تہمینہ نے روک دیا، اور پھر تھوڑی دیر میں حارث لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ آیا۔ ڈاکٹر کو روم میں چھوڑ کر وہ موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی۔ حارث نے انہیں پیک کر کے دروازے تک چھوڑا اور واپس اندر آیا، جہاں سندس پریشانی اور تہمینہ غصے سے فاطمہ کے بے ہوش وجود کو گھور رہی تھی۔ کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور میں نے بھی پتہ نہیں کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی مجھے کوئی خوشی دے سکتی ہے، تہمینہ تنک کر بولی۔ بھائی ڈاکٹر نے بتایا بھابھی کو اچانک صدمہ لگا ہے کسی بات پر۔ وہ سکون کا انجیکشن لگا رہی تھی پر امی نے منع کر دیا۔ آخر میں بولتی اس نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہاں تو ایسا کون سا صدمہ لگ گیا مہارانی کو؟ ویسے بھی سکون میں ہی رہتی ہے، دوسروں کا سکون برباد کر کے۔ فاطمہ کا بھائی اسامہ شہید ہو گیا۔ بولتے ہوئے حارث کی آنکھ سے 2 آنسو گرے۔ وہ فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تہمینہ اور سندس نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا آنسو اندر اتارنے لگا۔ تہمینہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولا، آپ لوگ چلنے کی تیاری کریں، میں فاطمہ کو سنبھالتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید آنسو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے فاطمہ کو سنبھالا تھا۔ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ حارث کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آج تو تہمینہ کو بھی اس پر رحم آ رہا تھا۔ سندس بھی رو رہی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب وہ فاطمہ کے گھر پہنچے۔ گھر میں کوہرام مچا تھا، سارے ہی وہاں موجود تھے۔ کچھ مہینے پہلے جو گھر خوشیوں سے بھرا تھا، جہاں کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اب وہاں ماتم بچھا تھا، اور روتے اور سسکنے کی آوازیں بلند تھی۔ فاطمہ کے جانے کے کچھ گھنٹے بعد ہی فون آیا تھا کہ اسامہ شہید ہو گیا اور کل صبح تک اس کو گھر لایا جائے گا۔ میرب کی حالت بگڑ گئی تھی اور مضبوط دکھنے والے ڈاکٹر عارف، جنہوں نے ہاسپٹل میں اپنے سامنے کئی اموات دیکھی تھیں، وہ بکھر گئے تھے اپنے جوان بیٹی کی شہادت پر۔ بے شک شہید کا رتبہ بہت بلند ہے، پر جانے والے کے پیچھے اس کی لوٹ آنے کی امید لگانے والے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر کسی کی آنکھیں بھیگی تھیں سوائے ایک، مریم اسامہ کے۔ وہ جب سے اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا تھا، نہ ہی منہ سے ایک آہ نکلی تھی۔ لوگ اس پر ترس کھا رہے تھے، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو اپنا وجود مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ سب نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی تھی، پر وہ ویسے ہی ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ میرب کو عارف صاحب نے سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا، کیونکہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ میرب کو حوصلہ دیتے وہ خود کو مضبوط کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے انہیں اس فیلڈ میں جانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری موت کا غم مت کیجیے گا اگر میں شہید ہوا تو، لیکن وہ کیا کرتے، نہیں رکھ پا رہے تھے اس کی بات۔ اور پھر جب حارث نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہچکیوں سے رو دیے۔ غم بہت بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا۔ فاطمہ کی بھی رو رو کر دوبارہ نیم بے ہوشی کی حالت ہو چکی تھی۔ بالکل خاموش اور سکون سے مریم بیٹھی تھی۔ بظاہر وہ دیکھنے میں پرسکون اور خاموش معلوم ہو رہی تھی، پر در حقیقت یہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کے اندر حشر برپا ہے، وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ اس کا ذہن ابھی بھی اسامہ کی شہادت کی خبر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ارسلان اور پپھا بھی وہاں موجود تھیں۔ ارسلان وہاں آئے مردوں سے مل رہا تھا اور پپھا اندر بیٹھی روتی اپنا غم با آواز بلند بیان کر رہی تھی۔
ارسلان کسی کام سے اندر آیا تھا جب اس کی نظر کونے میں بیٹھی سندس پر پڑی۔ وہ سپارہ پڑھ رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ آج اس نے پہلی بار سندس کو دیکھا تھا۔ سندس شادی میں بھی موجود تھی پر اس نے دیکھا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ کسی خاتون کے اسے پکارنے پر پہچانا تھا۔ اکبر صاحب اور مسز اکبر بھی پہنچ گئے تھے۔ رات کے اس پہر بھی گھر میں لوگوں کا رش لگا تھا۔ مریم اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کو رلانے کی سب نے بہت کوشش کی تھی پر وہ نہیں روئی۔ ارحم سندس کو کال پر کال کر رہا تھا پر ہر بار کال جا جا کر آخر میں یہی سننے کو ملتا کہ آپ کی ملائے ہوئے نمبر سے جواب موصول نہیں، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ The number you have dialed is not answering at the moment. Please try again later. اور وہ فون اٹھاتی بھی کیسے، کیونکہ فون تو وہ گھر پر بھول گئی تھی۔ غصے سے اس نے فون بیڈ پر پھینکا۔ اتنا سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ مل نہیں سکتے تو کیا ہوا، وہ فون پر بتا دے گا۔ ارحم، زینت کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ موم، آپ کوئی بات تھی تو مجھے بلا لیتی۔ زینت کا صوفے پہ بیٹھتا دیکھ وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تو بس ایسے ہی آئی تھی، کوئی خاص کام نہیں ہے مجھے۔ ویسے تم کب سے یہ فارمیلٹیز نبھانے لگے ہو؟ آخری بات زینت نے شرارت سے کہی۔ ارحم مسکرا دیا۔ ارحم، زینت نے کہتے ہوئے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ارحم نے اپنے گال پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی ارحم، ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے۔ جس چیز پر تم نے ہاتھ رکھا وہ تمہاری ہوئی ہے، پر فاطمہ کوئی چیز نہیں ارحم، وہ جیتی جاگتی انسان ہے۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ تمہارا نصیب نہیں بنی، اس میں ہماری کیا غلطی؟ ہم سے کس بات پر خفا ہو؟ اف، اگر یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی کہ اس نے فاطمہ کو چیز سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ وہ اپنی نظروں میں شرمندہ ہوا تھا۔ موم، آپ کو کس نے بولا کہ میں آپ کو اور ڈیڈ کو قصوروار سمجھتا ہوں یا آپ لوگوں سے خفا ہوں؟ نصیبوں پر کب کس کا زور چلا ہے موم؟ میں اپسیٹ ہوں، سیٹ ہونے میں وقت لگے گا لیکن ضرور جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ سب کچھ کیوں سوچا؟ اسے دکھ ہوا تھا، آخر اس کی موم نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ بھلا کیسے خفا ہو سکتے ہیں ان سے؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا وہ ان سے خفا۔ میں نے نہیں سوچا، تمہارے ڈیڈ نے سوچا ہے۔ وہ اپنا فتنہ بیٹا بہت مس کریں جو کہیں کھو گیا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ بھی اپسیٹ ہو گئے ہیں ارحم۔ تمہارے بتانے سے پہلے ہی وہ مجھے بتا چکے تھے کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے ہو۔ وہ بھی بہت اپسیٹ ہیں ارحم۔ ان کی بات پر ارحم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر زینت کا ہاتھ تھام کے اسے ہلکا سا دبایا۔ لگتا ہے الیاس صاحب کو سکون سے رہنا پسند نہیں ہے۔ چلیں پھر ان کو بتا دیجئے گا کہ ان کے سکون کے دن ختم ہو گئے۔ اب سے کبھی بھی ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سمجھتے زینت مسکرائی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا، پھر ایک دو باتیں اور کر کے واپس چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارحم صوفے سے پشت لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے تکلیف میں مسکرانا۔ اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا پر وہ فاطمہ کو نہیں بھول سکتا تھا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے اس سے دور ہو جانے کا فیصلہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اسامہ کا جنازہ لایا گیا تھا۔ کفن کے اوپر پاکستان کا پاک جھنڈا لپیٹا تھا جس کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور تھا، چہرے پر مسکرانے کا شبہ معلوم ہوتا تھا۔ میرب اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر زاروں قطار روئی۔ فاطمہ کی ہچکیاں بند کی تھیں، رو رو کر وہ بار بار اسامہ کو ہلا کر ایک بار بات کرنے کو کہہ رہی تھی۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا، اور آج ڈھیروں آنسو اور آہوں کے باوجود وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ نہ اس کے آنسو پوچھے تھے، نہ اسے چپ کروایا تھا۔ ابدی نیند سو چکا تھا وہ۔ بھائی، خدا کے لیے بس ایک بار بات کریں، ایسا مت کریں۔ آپ نے بولا تھا کہ آپ لمبی چھٹیوں پر آئیں گے، نہیں آئے آپ چھٹیوں پر۔ ہم کبھی آپ کو آنے کا نہیں بولیں گے، پر پلیز ایک بار بات کریں۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے آپ جیسا، میری خاطر ایک بار۔ فاطمہ لوہے کے جنگلے پر سر ٹکائے بآواز رو رہی تھی۔ میرب کے منہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے، حلق میں آنسو ایسے اٹکے تھے کہ وہ صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ عارف صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے بیٹے کا مان توڑ چکے تھے۔ اسامہ نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ اس کی شہادت پر نہیں روئیں گے، لیکن وہ رو رہے تھے۔ بھائی، سفیان کی خاطر آ جائیں، وہ مس کرتا ہے آپ کو۔ بھابھی کا کیا ہوگا؟ ایک بار بات کر لیں، ایک بار۔ میں کبھی کوئی ضد نہیں کروں گی، میں نے ویسے بھی ضد کرنا چھوڑ دیا، پر بھائی۔ سندس نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ اس کی باتیں اور اس کا رونا وہاں موجود ایک ایک فرد کو رلا گیا تھا، پر اس کی تکلیف میں رونے والا بھائی ویسے ہی مسکراتا پرنور چہرہ لیے سو رہا تھا۔ سب نے مریم کو اسامہ کے جنازے کے آگے کیا۔ مریم، اسامہ کو دیکھ لو، آخری بار دیکھ لو بیٹا، وہ اپنے آخری سفر پر جا رہا ہے۔ مریم کی ماں نے اسے اسامہ کے جنازے کے پاس بٹھاتے کہا، مریم، آج کے بعد وہ تم سے کبھی بات نہیں کرے گا، اب کبھی فون بھی نہیں کرے گا۔ اس سے بات کر لو، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا میری بچی۔ ایسے ناراض کر کے بھیجو کہ اسے بات نہیں کرو گی۔ وہ اب بھی خاموشی سے اسامہ کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، آنکھیں اب بھی خشک تھیں۔ جب مریم کی امی نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، ہوش میں آؤ مریم، وہ جا رہا ہے۔
کہاں گئے تمہاری محبت کے دعوے جو اب وہ آخری سفر پر جا رہا ہے، پر تم کچھ نہیں بول رہی؟ لیکن اب بھی اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کے گالوں پر نشان واضح ہوئے تھے، پر اس کے جسم نے حرکت بھی نہ کی تھی۔ اس کی خاموشی اب دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ تدفین کا وقت ہوا تو آدمی جنازہ اٹھانے آگے۔ فاطمہ روتی اس کے جنازے کے پیچھے جانے لگی تھی جب سندس اور تہمینہ نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا تھا وہ لمبا وقت گزاریں گے ہمارے ساتھ، پر وہ تو ایک دن۔ روتے ہوئے وہ زمین پر گر گئی۔ آواز اب گھٹنے لگی تھی، حلق میں تکلیف اٹھنے لگی تھی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ آنسو حلق میں بھی اتر رہے تھے۔ میرا بیٹا عارف، روکو میرا بیٹا۔ پپھو نے فوراً انہیں پکڑا۔ اسامہ کا جنازہ باہر لے جایا جا چکا تھا۔ میرا پپھو کی پکڑ میں ہی جھول گئی۔ مریم کی امی تہمینہ اور پپھو میرب کو سنبھالتے اس کے کمرے میں لے کر گئیں۔ فاطمہ بھی میرب کی بگڑتی طبیعت دیکھ ان کے پیچھے گئی۔ مریم کی آنکھ سے ایک واحد آنسو نکلا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی ساکت تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر تھی جہاں سے ابھی اسامہ کو لے کر جایا گیا تھا۔ میرب کو آرام کے گرد سے کمرے میں لٹا کے سب باہر آ گئے۔ کسی نے بھی انہیں ہوش میں لانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی۔ فاطمہ کو تہمینہ کمرے سے باہر لے آئیں کیونکہ اس کے رونے کی آواز سے میرب اٹھ سکتی تھی۔ سب بیٹھے سپارے پڑھ رہے تھے، فاطمہ بھی ایک طرف بیٹھی بھی آواز رو رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد تدفین سے لوگ واپس آئے اور ان کے جاننے والے جو رات سے آئے تھے وہ واپس جانے لگے۔ ان سب میں کسی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ مریم کہاں ہے۔ مسز اکبر سب سے مل کر مریم کی طرف بڑھی جسے اس کی امی نے ایک طرف بٹھا دیا تھا۔ مسز اکبر نے اسے حوصلہ دینے کے لیے بھی لایا جب وہ ایسے ہی گھٹنوں پر سر رکھ کے زمین پر گر گئی۔ اس کا وجود اب بھی پہلے جیسا ساکت ہی تھا، بس فرق یہ تھا اب اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک بار پھر گھر میں شور اٹھا تھا۔ فاطمہ بھائی کے غم میں روتی جب مریم کے بے ہوش وجود کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ حارث اور ارسلان بھی اندر آئے تھے۔ تہمینہ اور مسز اکبر نے اس پر پانی چھڑکا، اسے اٹھانے کی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نبض چیک کرنے پر معلوم ہوا نبض بالکل دھیمی چل رہی تھی۔ جلدی سے سہارے سے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا۔ فاطمہ اس کے ساتھ بیٹھی، ڈرائیونگ سیٹ پر حارث بیٹھا اور حارث کے ساتھ مریم کی امی۔ فاطمہ کو لگا اب وہ واقعی مر جائے گی۔ ابھی بھائی کا غم ہی اتنا بڑا تھا اور اب بھابھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ میرا بے ہوش تھیں، اسی لیے بے خبر تھیں۔ عارف صاحب قبرستان سے آئے ہی نہیں تھے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہوگا اس بچی کا؟ آپ نے حال دیکھا تھا اس کا؟ پتہ نہیں کیسے صبر آئے گا اسے۔ صبح 9 بجے وہ لوگ گھر آئے تھے۔ ابھی فریش ہو کر واپس ہاسپٹل جانے کا ارادہ تھا۔ زیان آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ کل وہ جلدی سو گیا تھا۔ مدیحہ سے بات کر کے اسے کافی دنوں بعد سکون کی نیند آئی تھی۔ آپ لوگ کہیں گئے تھے؟ اتنے صبح صبح کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنا آفس بیگ صوفے پر رکھ کر بیٹھنے لگا جب نظر کلثوم کے روئے روئے چہرے پر پڑی۔ امی آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے ان کے پاس آیا۔ اسامہ شہید ہو گیا زیان، وہ روتے ہوئے بولی۔ زیان نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ تمہارے ابو کے دوست ڈاکٹر عارف جن کی بیٹی کے نکاح میں گئے تھے ہم، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بولتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنی آنکھوں سے وہ کسی کے جوان جہان بیٹے کا جنازہ دیکھ کر آئی تھی، اور وہیں دوسری طرف زیان کو لگا اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ کل ہی تو اس نے ان کی جوڑی سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔ وہ پھول جیسی لڑکی جو اس دن پھولوں جیسی کھلی تھی، آج اسے دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ کیسے صبر کرے گی وہ؟ بولتے ہوئے وہ رو دی۔ زیان کی آنکھوں سے بھی کب آنسو نکلنا شروع ہوئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جس سے اس دن تم ملے تھے نا، جو گجرے دینے آئی تھی، زیان انہیں دیکھے گیا۔ اپنے شوہر کے غم میں آج ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں ہے۔ اب کہ زیان کی ہمت ختم ہوگی، وہ وہاں سے اٹھتا تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر ایسے ہی دروازے سے لگا رہا، پھر اسی کے ساتھ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ دل تھا کہ تکلیف برداشت کرتے کرتے پھٹنے کو تھا۔ آنسو آنکھوں سے بہتے تھوڑے سے ٹپکنے لگے۔ دل نے فوراً دہائی دی تھی کہ اس نے تو خواہش نہیں کی تھی، وہ تو ان کی جوڑی سلامت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، کبھی نہیں۔ اس نے تو مریم کو پانے کی صرف جب دعا کی تھی جب وہ اس کی پہچان سے ناواقف تھا، پر جب اسے پتہ چلا وہ اسامہ کی بیوی ہے، اس سے اپنی دعائیں ناقبول ہونے کی دعا مانگی تھی، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ کیا اس کی اس وقت کی دعائیں قبول ہو گئی تھی؟ کیا اب جو ہوا تھا اس کا ذمہ دار وہ تھا؟ اس کی وہ دعائیں تھیں جو اس نے تہجد میں مانگی تھی؟ آج اس کا شوہر اس کی دعاؤں کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان اس کی وجہ سے تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ کر رو دیا۔ آج وہ پھر رویا تھا، اس اندھیری رات میں جیسے گاڑی میں تنہا بیٹھا رویا تھا۔ آج بھی اسے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنے درد میں اکیلا رہا تھا۔ فاطمہ مریم کی امی کے ساتھ نماز پڑھنے ہاسپٹل میں موجود نماز کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے تو اتنی دعا نہ کر سکی تھی، پر اپنی بھابھی کے لیے اتنی کرے گی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اس کے بھائی کی محبت بڑی نشانی تھی۔ کیا کہتی وہ اپنے بھائی کو روز محشر میں؟ کیا جواب دیتی کہ وہ ان کی محبت کی حفاظت نہ کر سکی؟
آنسو کے ریلے حلق میں ایسے اٹکے تھے کہ الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، لیکن دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ مریم کی سلامتی کی دعا نکل رہی تھی۔ حارث نیچے بلز اور فارمیلٹیز پوری کرنے گیا تھا۔ جب واپس آیا تو ایمرجنسی روم سے ڈاکٹر نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر، وہ اندر میری بھابھی ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات کچھ پورا ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس کا دل ڈرا تھا کسی برے اندیشے کی تحت۔ سوری شی از نو مور، سوری شی از نو مور۔ ان کو یہاں لانے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ حارث کے کان سن ہو گئے، اور پولیس آتی ہوگی، اب بیان دینے سے پہلے باڈی کو نہیں لے جا سکتے۔ مطلب پولیس کیوں؟ دیکھیں، آپ کی بھابھی چھت سے گری ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گری نہ ہو، انہیں گرایا کیا ہو۔ یہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر بول کے نکلنے لگا جب حارث سرعت سے ڈاکٹر کے سامنے آیا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کب کہا کہ میری بھابھی چھت سے گری ہیں؟ ڈاکٹر کچھ سمجھتا یا وہ کچھ سمجھاتا، روم سے نرس نکلی۔ آپ کی پیشنٹ خطرے سے باہر ہیں، انہیں آپ کے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی وارڈ میں شفٹ کیا ہے، ابھی ہوش نہیں آیا انہیں۔ ڈاکٹر وہاں سے اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ حارث کو لگا جب سے سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی ہے۔ آپ ڈاکٹر حرم سے مل لیں۔ اس نے کوریڈور کے لاسٹ والے روم کی طرف اشارہ کیا، شاید وہی ڈاکٹر حرم کا آفس تھا۔ وہ نرس کے بتائے روم میں دستک دے کر داخل ہوا۔ آپ کی پیشنٹ کا نام مریم اسامہ ہے؟ اسے کرسی پہ بیٹھتے ہی ڈاکٹر خرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، کیا آپ بتا سکتے ہیں ان کو کس چیز کا صدمہ لگا ہے؟ کل ان کے شوہر اسامہ شہید ہو گئے، آج تدفین تھی۔ اس کی بات سنتے ڈاکٹر خرم نے منہ میں کچھ پڑا، پھر دوبارہ مخاطب ہوئے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا، اچھا ہوا بے ہوش ہوگی، ورنہ جس کیفیت میں آپ انہیں لائے تھے ان کی دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی تھیں۔ میں نے انہیں سکون کا انجیکشن دیا ہے، جتنی دیر ان کا ذہن نہیں سوچے گا ان کے لیے بہتر ہے۔ ہوش آنے کے بعد کوشش کریے گا انہیں جتنا رلا سکے رلائیں۔ غالباً جب انسان اتنا بڑا صدمہ ملنے پر روتا نہیں تب ایسی حالت کو پہنچتا ہے۔ جی، وہ بس اتنا بول سکا۔ یہ میڈیسنس ہیں اور یہ انجیکشنس ہیں جو 3 روز رات کو انہیں لگانے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، ڈسچارج کب تک ہو جائیں گی وہ؟ میرے مطابق 2 دن تک آبزرویشن میں رکھے، ورنہ اگر گھر میں ان کا بہتر طریقے سے خیال رکھا جا سکتا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ان کی بات سمجھتے وہ ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کر کے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے اس نے فاطمہ اور مریم کی امی کو روم نمبر 53 میں جاتے دیکھا، یعنی مریم وہیں تھی۔ حارث میڈیسنس کا پرچہ لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کل سے فون میں لا رہا ہوں، کال ہی ریسیو نہیں کری۔ ارہم نے غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ ارے یار نہیں اٹھا رہی تو چھوڑو نا، پتہ چل گیا ہوگا اسے سچ۔ حماد کندھے اچکاتا آرام سے بولا۔ کیسے پتہ چل گیا یار؟ کبھی تو دماغ کا استعمال کرو، اس بارے میں صرف تمہیں، مجھے اور سارا کو پتہ ہے، میں نے بتایا نہیں۔ سارا بتا نہیں سکتی، کہیں تم نے تو نہیں بتایا اسے؟ ارہم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دفعہ دور بےہودہ انسان، لعنت ہو، دوست پر شک کرے ہو۔ حماد نے صوفے سے کشن اٹھاتے غصے سے ارہم پر پھینکا۔ اچھا نہ پھیلو مت۔ ارہم بھی اس کے برابر صوفے پر گر گیا۔ ایک بار پھر سندس کو فون ملایا، پر وہی بل جاتی رہی، پر کسی نے ریسیو نہیں کی۔ ارہم چھوڑ نہ یار، بعد میں کلیئر کر لینا، ویسے مجھے بات کچھ اور لگ رہی ہے۔ حماد سیدھا ہوتا بیٹھا۔ ہاں بات کچھ اور ہی ہے، میں فاطمہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے اس کی طرف سے۔ ارہم کی فکر مندی پر حماد سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیسی بھی ہو ارہم، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، بھول جاؤ اسے، وہ تکلیف میں ہو یا خوشی میں، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حماد اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، پتہ نہیں اس کی باتیں اسے سمجھ بھی آ رہی تھی یا نہیں۔ میں اس سے دور ہو رہا ہوں حماد، پر میں اس سے اپنا تعلق نہیں ختم کر پا رہا، اور نہ ہی کر پاؤں گا۔ میں اس کی خوشی میں تعلق ایک بار پھر توڑ لوں، پر اس کی تکلیف میں نہیں توڑ سکتا، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارہم، یہ حق اس کے شوہر کا ہے، خوشی ہو یا غمی وہ اس کے ساتھ ہوگا، اسے بھی صرف اپنے شوہر کے سہارے کی ضرورت ہوگی، نہ کہ کسی غیر کی۔ حماد کے غیر بولنے پر ارہم نے اسے تڑپ کر دیکھا، لیکن کچھ بول نہیں پایا، کیونکہ وہ صحیح تھا، سچ کڑوا تھا پر تھا تو سچ ہی۔ وہ حماد کو کچھ بھی کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ حماد نے ٹھنڈی سانس لی، وہ جانتا تھا یہ آسان نہیں ہے۔ اسامہ، وہ چلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے روم میں تھی۔ حارث باہر تھا، عارف صاحب بھی ہاسپٹل آ چکے تھے۔ مریم کے بیڈ کے ساتھ ایک کرسی پر مریم کی امی بیٹھی تھی، اور ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے فاطمہ کھڑی تھی۔ آنکھیں مستقل رونے کی وجہ سے اتنی سوج چکی تھی کہ کھولنا مشکل ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی جلن بھی بے حساب تھی۔ وہ ایسے ہی ساکت کھڑی تھی جب اچانک سے مریم چلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ فاطمہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ مریم کی امی کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ عارف صاحب اور حارث بھی اس کی آواز سنتے روم میں آ گئے تھے۔ امی، امی، اسامہ سے بات کرنی ہے مجھے۔ وہ ہوش میں آتے ہی بیٹھی تھی، اچانک سر چکرایا تھا، دماغ میں ٹیس سی اٹھی تھی جسے وہ نظر انداز کر کے۔ مجھے اسامہ سے بات کرنی ہے، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ اسامہ مجھے۔ اس بار بھی وہ آواز بلند بول رہی تھی، البتہ اب آنکھیں آنسو گرانے لگی تھیں، جیسے سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو خواب تصور کر رہی تھی۔ مریم کی امی کو حارث کی بتائی ڈاکٹر کی ہدایت یاد آئی تھی۔
مریم میری بچی، اسامہ سے اب کبھی بات نہیں ہو سکتی، وہ چلا گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ بس میری اسامہ سے بات کروائیں، وہ چیخی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اپنے بڑوں کے آگے عارف صاحب کی بھیگی آنکھیں ایک بار پھر برسنا شروع ہوئی تھی۔ مریم، امی خدا را میری ایک بار اسامہ سے بات کروا دے، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی، پلیز۔ اب کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بے بسی سے بولتے رو تھی، فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں روک رہی تھی۔ عارف صاحب سے برداشت نہ ہوا تو وہ روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حارث بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ مریم کی امی آگے بڑھی اور مریم کو گلے لگانا چاہا جب مریم نے انہیں پیچھے کر دیا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے امی، مجھے صرف اسامہ کی ضرورت ہے، خدا کے لیے میری بات کروا دے۔ نہیں کروا سکتی مریم، وہ شہید ہو گیا، وہ نہیں رہا ہمارے بیچ، وہ اپنے آخری سفر پر چل پڑا ہے۔ بس کر دی امی، کہیں نہیں گیا اسامہ، اگر وہ کہیں جاتے تو مجھے ساتھ لے کر جاتے، انہوں نے کہا تھا ان کی منزل میں ہوں اور ان کا ہر سفر ہر راستہ مجھ تک آتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ مریم کی امی نفی میں سر ہلاتے رو رہی تھی۔ فاطمہ کی تو خود کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ مریم کو حوصلہ دیتی۔ ٹھیک ہے، آپ مت کروائیں، فاطمہ تم فون ملاؤ اسامہ کو، مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے، ابھی ملاؤ۔ بھابھی آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں، بھائی ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فاطمہ کہتے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، میرے اسامہ مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے جانے سے پہلے خود کہا تھا کہ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ نہیں بات کروانی آپ لوگوں کو، مت کروائیں، میں خود جا کر کر لوں گی۔ اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی سوئی سختی سے کھینچتی، وہ اپنے حواس پہ نہیں لگ رہی تھی، ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر نکالنے سے خون کی لکیر نکلی تھی۔ مریم کی امی اور فاطمہ فوراً قریب ہوئے تھے۔ چھوڑے مجھے، آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے اسامہ کے پاس جانا ہے بس، اور جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو دیکھیے گا کیسے سب چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ بھابھی، بھائی اب کسی کے بلانے پر، فاطمہ اگر تم نے فضول بولنا بند نہیں کیا تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گی، وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے غصے سے بولی تھی۔ ہاں مارو، کس کس کو مارو گی؟ مجھے، فاطمہ کو، ساری دنیا کو، جس کو بھی مار لو مریم، پر حقیقت نہیں بدلے گی۔ اسامہ جا چکا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، کسی کی بھی تکلیف میں واپس نہیں آئے گا۔ مریم کی امی نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ مریم انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی، اس کا وجود ساکت ہوا تھا۔ تم نے جو دیکھا وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، قبول کر لو اس حقیقت کو مریم، میری بچی، وہ واپس نہیں آئے گا۔ مریم کی امی نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے۔ مریم نے ان کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹا دیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نہیں جا سکتی امی، وہ نفی میں سر ہلاتے رونے لگی تھی۔ حقیقت سامنے تھی، سب آنکھوں سے دیکھا تھا، پر دل و دماغ قبول کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی اور نہ ہی کسی کی رکی۔ اسامہ کو شہید ہوئے مہینہ ہو چکا تھا، سب اپنی روٹین پر آنے لگے تھے۔ میرا بھی عارف صاحب کے حوصلے اور اسامہ کی شہادت کا رتبہ بتا بتا کر انہیں تسلی اور حوصلہ دینے پر سنبھل گئی تھی۔ فاطمہ واپس اپنے سسرال میں تھی، اب جیسے خوشی سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، گھر سے جیسے خوشیاں روٹ چکی تھیں، پر ایک تھی جس کی زندگی رکی تھی، وقت ٹھہر گیا تھا، وہ مریم تھی۔ نہ اس پر کوئی حوصلہ کام آیا تھا، نہ کوئی تسلی۔ وہ ایک ایک دن اسامہ کے واپس آنے کے انتظار میں کاٹتی تھی، اور اب جب وہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے چھوڑ گیا تھا تو وہ کس امید پر زندگی گزارتی؟ میں نہیں کھاؤں گی اسامہ۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی تھی اور ساتھ ہی اسامہ کی تصویر بھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ کی جان کا خیال رکھنا ہے، پر میں نہیں رکھوں گی خیال، آپ کو ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ آنسو صاف کرتے اس نے کھانے کی ٹرے سائڈ پہ رکھی، اور پھر جو آج قرآن پاک مکمل کیا تھا وہ اسامہ کو بخشا۔ یا اللہ، جب میرا نام لے کر انہیں میرا تحفہ پہنچایا جائے تو یہ بھی پہنچائیے گا کہ میں ان سے ناراض ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ روتے ہوئے اسامہ کی تصویر اس نے خود میں بھینچ لی۔ ان کو بتائیے گا کہ ان کے بغیر ان کی مریم کتنا روتی ہے، اور یہ بھی کہیے گا کہ میں اب کبھی چپ نہیں ہوں گی، یہ ان کی سزا ہے۔ روتے ہوئے وہ بچوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی، شکوے کر رہی تھی اسامہ سے۔ دروازے پہ کھڑی میرا واپس پلٹ گئی تھی، کوئی کیسے اسے تسلی دیتا، وہ دوسروں کے سامنے پتھر کی بن جاتی تھی۔ ایک آنسو نہیں نکلتا تھا اس کی آنکھ سے، اور اکیلے میں ایک لمحہ بھی اس کی آنکھ خشک نہیں ہوتی تھی۔ ان سب میں سفیان بھی بہت متاثر ہوا تھا۔ باپ کا سایہ تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا، لیکن اب ماں بھی اپنی تکلیف میں اس کو وقت نہیں دے پاتی تھی۔ زیان اور مدیحہ نے مل کر شادی کے لیے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں بول پایا تھا۔ زیان اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو چکا تھا، وہ باتوں باتوں میں کلثوم سے مریم کی خیر خبر لیتے رہتا تھا۔ اسامہ کے جانے کا اسے اتنا دکھ تھا تو پھر مریم کی حالت کا اندازہ وہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ جاری ہے۔